بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1960 ہے اور آج سورہ محمد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 29، 30 اور 31، 29، 30 اینڈ 31۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام حسب الذین، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جن کے فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، روگ ہے، اللہ یخرجا، کہ ہرگز نہیں نکالے گا، اللہ اذغانہم، ان کے کینے، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، لأریناکہم، تو البتہ ہم دکھا دیتے آپ کو وہ، فلعرفتہم، پھر آپ ان کو ضرور پہچان لیتے، بسیماہم، ان کی علامات سے، ولتعرفنہم، اور یقیناً آپ پہچان لیں گے ان کو، فی لحن القول، انداز گفتگو سے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نعلم، ہم معلوم کر لیں، المجاہدین، مجاہدین کو، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ، اور ہم جانچ لیں گے، اخبارکم، تمہارے حالات۔ ترجمہ یوں ہے، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اور مسلمانوں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامات سے انہیں پہچان لو، اور اب بھی تم انہیں بات کرنے کے ڈھب سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہیں جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ دوسری بات، اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم انہیں ان کی علامات سے پہچان جاؤ۔ تیسری بات، اب بھی تم انہیں بات کرنے کے ڈھنگ سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے۔ چوتھی بات، اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ پانچویں بات، ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ چھٹی بات، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ ساتویں بات، تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی مسلمانوں کے تئیں کم نظری اور دشمنی سے متعلق فرما رہے ہیں کہ کیا یہ منافق اپنے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور کینے کو پالتے ہوئے
یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری دل کی بات ہے، اسے کوئی جان نہیں پائے گا، حتیٰ کہ اللہ کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور جب اللہ کو بھی اس کی خبر نہیں ہوگی تو وہ کیسے ہمارے دل کے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر پائے گا؟ اے منافقو، یہ تمہاری کج فہمی ہے، کم فہمی ہے، تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تو وہ ذات ہے جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو تک جانتا ہے، اور تم جو اپنے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور دشمنی چھپائے ہوئے ہو وہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر آیت نمبر 19، کہ وہ اللہ وہ ہے کہ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں چھپائے رکھے جاتے ہیں۔ لہذا اے منافقو، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ہمیں تمہاری ہر چیز کی خبر ہے اور تم ہم سے کچھ بھی چھپا نہیں پاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اگر ہم چاہیں تو آپ کو ان سارے منافقوں کی پہچان کروا دیں جو اپنے دلوں میں مسلمانوں اور آپ کے خلاف نفرت، دشمنی اور حسد کو جنم دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو ان کے ایسی نشانیاں بتلائیں گے جن سے آپ انہیں آسانی سے پہچان جاؤ گے کہ ہاں یہ منافق۔ یہ نشانی تو ہم بتلا دیں گے، اس سے ہٹ کر آپ انہیں ان کے لب و لہجے اور ان کی گفتگو کے ڈھب، ان کی گفتگو کے انداز سے بھی پہچان لیں گے کہ یہ واقعی منافق ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتلائے تھے جنہیں نبی کا رازدار کہا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منافق چھپ نہ سکا اور آپ علیہ السلام انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں تھے تو اس غزوے میں 9 لوگ ایسے تھے جن کے متعلق مسلمانوں کو شک تھا، تو ایک رات یہ لوگ سو گئے اور جب بیدار ہوئے تھے تو ان کی پیشانیوں پر ھذا منافق، یہ منافق ہے لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ جب اسے ہر چیز کا علم ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو پھر وہ ان اعمال کے سبب ان کو جزا دے گا، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں انہیں سزا بھی دے گا۔ وہ اس آیت کو سن کر اپنے اعمال درست کر لیں، اور جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں وہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں تاکہ اس نیک عمل کا اجر ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ہمیں تمہارے اعمال کی تو خبر ہے، لیکن پھر بھی ہم تمہیں جہاد کا حکم دے کر آزمانا چاہتے ہیں کہ کس کو ہمارا حکم پیارا ہے اور کس کو دنیا کی زندگی پیاری ہے، اور کون اس جہاد میں پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اور کون واویلا مچاتا ہے۔ اس طرح کی آزمائش میں ڈال کر اللہ تعالیٰ سب مومنوں کی جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی ایمان ان کے دل میں داخل ہوا ہے یا نہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فیصلے اور حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ جو مومن ہوں گے وہ تو اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں گے، اور جو ان میں چھپے ہوئے منافق ہوں گے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔